الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والفجر وليال عشر والشفع والوتر. وقال تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أعظم عند الله سبحانه وتعالى ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. صدق الله وصدق رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ سامعین و ناظرین، آج کی مجلس میں میں مکہ مکرمہ، جہاں پر حجاج کی لبیک، تحلیل، تحمید، تکبیر، ان سب سے مکہ مکرمہ گونج رہا ہے، لیکن میں اپنے برادران اسلام کو جو یہاں پر نہیں ہیں مگر الا ماشاء اللہ غفلت میں ہیں، اس پہ تنبیہ کرنا چاہتا ہوں۔ عمومی طور پر افراد امت کچھ تو حج میں آ جاتے ہیں، اور جو باقی ہیں وہ بہت ہیں، کثیر ہیں، اور ان پر بھی ذوالحجہ کا چاند اسی طرح چڑھا ہے جیسے آج مکہ میں پہلی تاریخ ہے، مگر غفلت ہماری یہ ہے کہ ہم یہ خیال کرتے ہیں کہ بھائی یہ فضائل، تکبیر و تحلیل، تحمید، اللہ کا ذکر و اذکار، یہ تو حاجیوں کا کام ہے۔ تو اس بارے میں بڑی غفلت ہے امت میں، الا ماشاء اللہ۔ بعض اہل علم مکے سے باہر یا سعودی عرب سے باہر دیگر ممالک میں بھی بڑے اہتمام سے ذوالحجہ کے مہینے کے جو پہلے 10 روز ہیں ان کے فضائل کو بیان کرتے ہیں، یا لوگ بیان نہیں کرتے، پھر بیان کرنے کے بعد عمل کرنے والے بہت قلیل ہیں۔ تو میرے احباب کرام، توجہ سے سنیں اور اس غفلت سے نکلیں۔ وہ کیا کہ ماہ ذوالحجہ کے یہ جو 10 ایام ہیں، یہ صرف ان کی فضیلت مکے والوں کے لیے نہیں، یا صرف حجاج ہی کے لیے نہیں، بلکہ جس طرح رمضان کا چاند اور روزہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے ہیں وہ فضائل اس کے، اسی طرح اس ماہ مبارک کے فضائل بھی پوری دنیا کے لیے ہیں، کیونکہ چاند ذوالحجہ کا پوری دنیا میں طلوع ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیں، پوری دنیا کے مسلمانان کہ ذوالحجہ کا مہینہ بھی حرمت والے 4 مہینوں میں سے ایک ہے۔ پہلے تو یہ یاد رکھیں آپ کہ ذوالحجہ کا مہینہ ان 4 مہینوں میں سے ایک ہے۔ تو اب یہ بتائیں کہ کیا ذوالحجہ صرف مکے والوں پہ ہی چلا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں، پوری دنیا کے مسلمانوں میں۔ اچھا، اب اگر ایک فضیلت والا مہینہ اس کا چاند ساری دنیا پہ چڑھ گیا تو کیوں غافل ہیں مسلمان؟ کیوں یورپ اور امریکہ والے، پاکستان اور ہندوستان اور بنگلہ دیش والے، انڈونیشیا، ملائیشیا والے یہ سمجھیں کہ ان ایام کا اہتمام صرف مکے والے حاجیوں کو ہی کرنا چاہیے؟
بڑی غفلت ہے میرے احباب، اس سے نکلیں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس مہینے کی فضیلت اور اس کے خصوصاً پہلے 10 ایام کی بیان فرمائی ہے، قرآن حکیم الگ کہہ رہا ہے کیا کہ اللہ قسم کھا رہے ہیں والفجر ولیال عشر، فجر کی اور 10 راتوں کی۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ بندوں کو تو اللہ نے سوائے اپنی ذات کے کسی اور کی قسم سے منع فرمایا، اور خود اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے، اپنی بنائی ہوئی چیزوں میں سے جس کی چاہیں قسم کھائیں۔ والتین والزیتون، تین و زیتون کی قسم کھائیں، اور واللیل اذا یغشی، رات کی جب چھا جائے قسم کھائیں، والنہار اذا تجلی۔ تو اسی طرح اللہ نے فرمایا والفجر ولیال عشر۔ تو یہ جملہ مفسرین لکھتے ہیں کہ اس سے مراد یہ 10 ایام ہیں ذوالحجہ کے۔ اب آپ خود سوچیں کہ اللہ جن ایام کی قسم کھائیں، جن دنوں اور راتوں کی قسم کھائیں، وہ کتنی عظمت والی ہوں۔ تو یہ نقطہ سب سے پہلے یاد رکھیں کہ یہ وہ ایام ہیں جن کی قرآن میں اللہ ذوالجلال نے قسم کھائی ہے۔ تو ایسے نہیں قسم کھائی، ان کی عظمت کی وجہ سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بھی یاد رکھیں، قال ما العمل فی ایام العشر افضل من العمل فی هذه۔ تو آپ نے فرمایا کہ جو عمل صالح ان ایام میں بندہ کرے گا۔ اب آپ ان ایام میں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، نفل نماز پڑھتے ہیں، تکبیر پڑھتے ہیں، تحلیل پڑھتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، کوئی نیکی کا عمل، تو آپ نے فرمایا کہ جو عمل ان ایام میں میرے بندے کریں گے اس سے افضل دنیا میں کوئی عمل نہیں ہو سکتا۔ حتیٰ کہ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کا جہاد فی سبیل اللہ جو ہے وہ بھی اس سے افضل نہیں؟ قالوا ولا الجہاد فی سبیل اللہ، یہ سوال ہوا۔ تو آپ نے فرمایا ولا الجہاد، جہاد بھی اس سے افضل نہیں سوائے اس شخص کے جو اپنے مال اور جان کو لے کے اللہ کی راہ میں نکلا پھر واپس نہیں آیا۔ یہ دیکھ لیں۔ تو کیا یہ فضیلت مکے والوں کے ساتھ، یہ شعور اور استحرار مکے والوں کو بھی ہو، نیو یارک والوں کو بھی ہو، کراچی والوں کو بھی ہو، ملائیشیا اور انڈونیشیا والوں کو بھی ہو، بنگلہ دیش میں بھی ہو، ہندوستان میں بھی ہو۔ پھر حضرت عمر فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا ما من ایام اعظم عند اللہ۔ اب آپ دیکھیں، پہلے عمل کی بڑی فضیلت اور پھر ان ایام کی فی ذات ہے بہت فضیلت۔ فرمایا کہ اللہ کے ہاں اس کے بنائے ہوئے دنوں میں سے کوئی دن اتنا افضل نہیں اور نہ اللہ کو محبوب ہے، یعنی اللہ کے محبوب اور افضل دن ہے یہ۔ پھر فرمایا کہ جس میں اللہ کو کوئی عمل صالح اتنا محبوب، اور وہ کون سے دن ہیں؟ عشر ذی الحجہ، ذی الحجہ کے 10 دن۔ فرمایا فاکثروا، اے اللہ کے بندو اس میں تسبیح، سبحان اللہ، تحلیل لا الہ الا اللہ، تکبیر اللہ اکبر، تحمید الحمدللہ، اس میں کثرت سے پڑھو۔ اب یہ دیکھیں، یہ ایک طرف رسول اللہ کی تعلیمات ہے۔ پھر حضرات صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ان ایام میں یہ اعمال کرتے تھے، کہاں؟ گھروں میں، بازاروں میں نکلتے ہوئے اونچی اونچی یہ تکبیریں پڑھتے ہیں۔ آج کیا ہمارے اندر یہ چیز ہے؟ تو اسے آپ نے زندہ کرنا ہے اپنے ملکوں اور اپنے شہروں میں۔ جو بھی میری بات سن رہے ہیں دنیا کے جس ملک میں بھی ہوں، انہیں چاہیے کہ اللہ کی تکبیر، تحمید اور تسبیح کثرت سے پڑھیں۔ یہ زندہ کریں آپ اس عمل کو جو رسول اللہ نے حضرات صحابہ کو سکھایا، اور وہ اس کے پابند رہے۔
تو کتنی بڑی بات ہے. پھر ان ایام کے اندر روزہ رکھنا مستقل ایک عمل ہے. جناب رسول اللہ نے ان ایام کے ایک دن کے روزے کو کا سنۃ ایک سال کے روزوں کے برابر قرار دیا ہے. اور عرفات کے دن کا روزہ آپ سب کو پتہ ہے کہ آپ کے جو یہاں آئے ہوئے حاجی ہیں، کسی کا باپ آیا، بیٹا آیا، بیوی آئی یا خود آئے، تو اب آپ دیکھیں کہ یہ عمل صوم کتنا بڑا ہے. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، آپ فرماتے صیام یوم عرفہ کا صیام الف یوم. اب عام دنوں میں روزہ سال کے برابر اور عرفے کے دن کا روزہ. اب آپ دیکھیں عرفات میں حجاج، ان کے لیے ضروری نہیں، نہ مستحب ہے کہ وہ روزہ رکھیں، اگر رکھ لیں تو کوئی بات نہیں، مگر وہ اگر اپنے آپ کو فارغ رکھیں تو کوئی حرج نہیں عبادت کے لیے، تاکہ نشاط سے عبادت کریں، سستی سے نہیں. مگر آپ لوگ جو اپنے ملکوں میں بیٹھے ہوئے آرام سے اور اپنے گھروں میں نعمتوں میں بیٹھے ہوئے اگر آپ روزہ رکھیں گے تو اس ایک دن کا روزہ 1000 دن کے برابر ہے. اللہ اکبر. اور پھر ایک حدیث میں آپ نے فرمایا من حفظ. اب آپ دیکھیں یہ ہے اعمال کرنے کی، کچھ چھوڑنی ہے چیزیں، کچھ کرنی ہے ان 10 ایام میں. آپ نے فرمایا من حفظ لسانہ وسمعہ وبصرہ. اگر کسی شخص نے خصوصاً ان ایام میں اس کا اہتمام کیا کہ اس کے کان سے، زبان سے اور آنکھ سے کوئی گناہ نہ ہو. کس دن؟ یوم عرفہ 9 ذی الحجہ. آپ سب یاد رکھیں ابھی آج 1 ذی الحجہ ہے اور 8 دن بعد ذی الحجہ آنے والا ہے، 9 ذی الحجہ یوم عرفہ. تو آپ نے فرمایا غفر لہ من عرفۃ الی عرفہ. تو اس کے لیے عرفات کے دن سے لے کے اگلے عرفات کے گناہ معاف ہو گئے. اب آپ دیکھیں یہ کام آپ کر سکتے ہیں. حضرت انس فرماتے ہیں کان یقال فی ایام العشر، یہ کہا جاتا تھا کہ یہ 10 دن ہر دن 1000 کے برابر، 1000 کے، اور یوم عرفہ 10,000 کے. پھر ایک حدیث میں ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صیام یوم عرفہ، عرفات کے دن 9 تاریخ کو روزہ رکھنا، احتسب علی اللہ ان یکفر السنہ، مجھے امید ہے اللہ سے کہ اس روزے دار کے 1 سال سابقہ کے گناہ اور 1 سال آئندہ کے. اب میرے حضرات کرام مختصر میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ بالکل نہ سمجھیں اس بات کو کہ ہمارے لیے ان ایام میں کوئی حکم نہیں. یہ تمام احکام جن کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے اور جناب رسول اللہ کی تعلیمات ہیں، یہ سب پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے. تو میری استدعا ہے آپ سے، آپ خوب اہتمام فرمائیں ان ایام میں ان کاموں کا جن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ، ان میں کثرت سے کرو. کیا فرمایا کہ اکثروا فیہن من التحلیل، لا الہ الا اللہ کا ذکر کرو، والتحمید، الحمدللہ. جیسے حدیث میں بھی ہے کہ 2 کلمے زبان پہ آسان ہیں، میزان کے دن بڑے وزنی ہوں گے اور رحمان کو پیارے ہیں. وہ کیا ہیں؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. اب دیکھیں کتنا زور لگا آپ کا. سبحان اللہ وبحمدہ اور سبحان اللہ العظیم خفیف ہیں ہر زبان پہ. بخاری و مسلم میں یہ حدیث ہے، بلکہ بخاری شریف کی آخری حدیث ہے یہ. تو ان ایام میں اے میرے پیارو اہتمام کریں
ان کلمات کے کہنے کا جن کے کہنے کے لیے نہیں بلکہ کثرت سے آپ نے فرمایا فاکثروا، بہت کثرت سے پڑھو، بہت کثرت سے۔ اب آپ خود دیکھیں کہ ایک دفعہ، 2 دفعہ، 10 دفعہ پڑھنا اسے کثرت نہیں کہا جاتا، سینکڑوں دفعہ پڑھو، ہزاروں دفعہ پڑھو، تاکہ کثرت کا معنی آپ سمجھ سکیں۔ تو پھر اللہ کا یہ بھی ارشاد یاد رکھیں کہ اللہ نے فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، ایام معلومات و ایام معدودات دونوں طرح۔ تو یہ معدود اور معلوم دن یہی ہیں جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بابرکت فضیلت والا فرمایا، اور ان میں پھر ایام میں اعمال بھی کرنے کو ہمیں بتائے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس غفلت سے امت کو نکال دے، امت کے تمام افراد سمجھ جائیں کہ جیسے رمضان پوری دنیا میں طلوع ہوتا ہے اس کا سورج، اس کا چاند، اور اس کا دن پوری دنیا میں آتا ہے، اور اس کے رات کا قیام پوری دنیا میں ہوتا ہے، ایسے ہی میرے احباب ان 10 ایام کا بھی آپ اہتمام کریں۔ آپ یقیناً اللہ کے محبوب بندے شمار ہوں گے، منتخب بندے شمار ہوں گے۔ اگر حجاج کو اللہ نے یہاں پہنچایا ہے تو آپ کو وہاں رہ کے بھی اللہ تعالیٰ بے شبہ اجر و ثواب عطا فرمائے۔ اس غفلت سے بیدار ہوں آپ، اور ان ایام کی قدر و قیمت کو گزاریں، سمجھیں، اور پھر انہیں انہی اعمال میں گزاریں۔ زبان کی حفاظت، کان کی حفاظت، دیکھنے کی حفاظت۔ آپ خود سمجھتے ہیں کہ زبان، کان اور نظر کے کیا گناہ ہیں، بچیں ان سے، اہتمام کریں اس کا، تو پھر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے ایام کی قدر کرنے والوں کو کس قدر عزت عطا فرماتا ہے دنیا میں۔ آج امت مسلمہ اگر غیروں کی نظروں میں کمزور ہے، مہین ہے، ضعیف ہے، تو اس لیے کہ ہماری عزت کے جو اسباب اللہ اور رسول نے بیان فرمائے ہم ان سے غافل ہیں۔ اے اللہ پوری امت مسلمہ کو اس غفلت سے جگا دے، اور تیری طرف سے آنے والے فضل والے ایام، فضیلت والے ایام، ان کی قدر کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا